الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ أن العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ گزشتہ بات چل رہی تھی کہ اگر زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت اگر یہ شادی شدہ ہے اور 4 گواہوں کی گواہی سے ان کا زنا اگر ثابت ہو جائے تو ان کو اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور جو سزا دی جائے گی وہ سزا بھی مجمع عام میں دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں الگ کمرے میں یا الگ مکان میں مجمع رائے عام پر سزا دی جائے گی۔ انسداد جرائم کے لیے یہ ایک موقع اللہ نے دیا کہ اگر کسی کو اس طرح سزا دی جائے تو پھر آئندہ کسی کے گناہ کرنے کی جرأت نہیں ہوگی، اور اگر واقعی میں کسی کے مزاج میں ہی اللہ نہ کرے اگر زنا بس گیا تو وہ اپنی ہی طرح کوئی فطرت والی عورت کو ڈھونڈے گا۔ کسی عورت کی فطرت میں اگر اس طرح کی بات بس گئی تو وہ اپنی ہی طرح کسی مرد کو ڈھونڈے گی۔ لیکن چونکہ زنا کی حد جتنی کڑک ہے اس کے ثبوت کے لیے شرعی گواہی بھی شریعت نے اتنی کڑک رکھی ہے۔ 4 گواہ ہونا، چاروں گواہوں نے ایک ساتھ آ کر گواہی دینا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک آیا چلا گیا دوسرا آیا چلا گیا، چاروں گواہوں نے ایک ساتھ گواہی دینا اور عینی گواہ ہو، آنکھوں سے انہوں نے پورا ظاہری طور پر دیکھا ہو۔ جب یہ آیتیں اتری تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ آیتیں بالکل واقعی ہے؟ اور اگر کوئی اس طریقے سے پیش آ جائے کہ وہ ثابت نہ کر سکا، 3 ہی ثابت ہو گئے، 2 ہی ثابت ہو گئے، گواہ 2 مل گئے، 3 مل گئے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب اس کو پتہ ہے کہ شرعی شہادتیں 4 پر ہوتی ہے پھر بھی یہ 2 اور 3 میں ظاہر کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجمع میں اور معاشرے میں فتنہ پھیلا رہے، تہمتیں لگا رہے۔ تو اب یہ اس کو کہتے شریعت میں قذف، حد قذف، تہمت کی سزا کہ ایک مرد پر یا کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور اسے ثابت نہ کر سکے، اور اسلامی قانون بھی ہے 1000 لوگ کہہ رہے
یہ زناکار ہے، لیکن اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں کہ 4 ایسے نہیں ہیں جس نے عینی گواہی دی ہو، تو پورے 1000 کو حد قذف میں کوڑے لگائے جائیں گے 80، کیونکہ شریعت تہمت کے اعتبار سے بہت زیادہ سخت ہے۔ اسی لیے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر یا پاک دامن مردوں پر تہمت لگا دے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، فجلدوا 80 جلدہ، تو انہیں 80 کوڑے مارو۔ اور یہ تو جلد سزا ہے، یہ یعنی اسی وقت کی سزا ہے کہ ثابت نہیں کر سکے 80 کوڑے مار لو۔ اور آئندہ کے لیے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کو کبھی بھی گواہ نہ بناؤ، ان کی گواہی قبول نہ کرو، ہمیشہ کے لیے مردود شہادت ہو جائے گے۔ پھر اگر کسی پر انہوں نے تہمت لگائے، گرچہ عینی طور پر انہوں نے دیکھا ہوگا، پھر بھی شریعت یہ کہے گی یہ مردود الشہادہ ہے، پہلے ان سے یہ گناہ صادر ہوا ہے کہ انہوں نے کسی پر تہمت لگائی ہے۔ اس لیے زنا کے معاملے میں پھر ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی موت تک، چاہے یہ کتنا ہی کلیئر دیکھ لے کسی کو، کیونکہ پہلے ان پر تہمت کے کوڑے لگے، فاسق ہو گئے، اور یہ اس لیے بھی وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فسق و فجور کرنے والے۔ لیکن اگر بعد میں انہوں نے توبہ کر دی تو گناہ تو دھل جائے گا، لیکن موت تک مردود شہادت رہے گی، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اس لیے پھر اس طرح کے حدود میں ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ ہاں دوسرے گواہوں میں معتبر ہوگی، نکاح کا گواہ بن گئے ایسے لوگ معتبر ہوگے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے بیٹا بیٹی کے نکاح میں بھی گواہ ایسے آدمی کو بنائے جو متبع شریعت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آدمی گھر کا بڑا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ آدمی گھر کا چھوٹا یا باہر، نہیں، ایسے آدمی کو اپنی بیٹی کے نکاح کا یا اپنے نکاح کا ایسے آدمی کو گواہ بناؤ جس کی زندگی پاکیزہ ہو۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نا، گواہ بھی اچھا ہو، پڑھانے والا بھی اچھا ہو، ساری چیزیں ہو تو نکاح میں اثر انداز ہوتی۔ مردود الشہادہ کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ مزاج بن گیا، چونکہ شریع قانون نہیں ہے، شریع قوانین نہیں ہے، چلتے پھرتے آدمی تہمتیں لگا دیتا، یہ ایسا ہے، اس کے ساتھ ایسا، اس کے ساتھ ایسا، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے تہمت کتنا بڑا جرم عظیم ہے۔ ابھی آگے کے رکوع میں آئے گا بی بی عائشہ کا واقعہ۔ اس لیے یہ مردود الشہادہ ہو گئے، کیوں؟ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہے۔ ہاں اگر توبہ کر دے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر دے اور اپنے عمل کو درست کر دے، فإن اللہ غفور رحیم، تو یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کر دے گی اللہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ صرف گناہ دھل جائے گا، موت تک مردود الشہادہ رہے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ہمیشہ ان کی گواہی قبول نہ کرو، کیونکہ فاسق ہو گیا کسی پر تہمت لگا کر۔ آدمی چلتے پھرتے تہمتیں لگا دیتا،
جب یہ آیتیں اتری جو شروع میں بات بتائی گئی تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرما رہے کہ 4 گواہ ہونا یعنی قرآن کہہ رہا ہے، تو اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم کو اگر دیکھ دے اور وہ اس کے ساتھ ہو تو کیا وہ 3 یا 4 گواہ کو ڈھونڈ کر لائے گا؟ وہ تو جب تک فارغ ہو جائے گا گناہ سے۔ اور جب وہ بیوی کا شوہر اطلاع کرے آ کر کہ بھئی دیکھو یہ گناہ ہے، یا پھر آ کر کہے کہ بھئی فلاں نے، یا بیوی آ کر اپنے شوہر کی شکایت کرے آپ کے خدمت میں آ کر کہ یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہوں، اور وہ گواہ لانے سے پہلے وہ فارغ ہو کر چلے جائے گا، تو پھر گواہی کیسے ثابت ہوگی؟ اور جب 4 گواہ اگر ثابت نہیں ہوگے تو آپ ہم کو سزا دیں گے، جبکہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو یا بیوی نے اپنے شوہر کو آنکھوں سے دیکھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آیت اسی طرح اتری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ سعد بن عبادہ کو شک نہیں ہے، وہ بڑے غیور قسم کے مرد ہے، اس وجہ سے ان کو حیرت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بیوی کے ساتھ بھی اگر کسی کو دیکھے تو 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ ٹھیک ہے دوسروں کے ساتھ کا مسئلہ الگ ہے، شوہر بیوی یا بیوی شوہر کے ساتھ اگر دیکھ لے۔ سعد بن معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بڑے غیور ہے، اسی لیے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو 4 نکاح کیے کبھی کنواری کے علاوہ سے نہیں کیے، نہ مطلقہ سے کیے تھے نہ بیوہ سے کیے، کنواری لڑکیوں ہی سے انہوں نے نکاح کیے، بڑے غیور تھے۔ اور اگر کسی کو انہوں نے طلاق بھی دی تو یہ شرط پر دی کہ تم دوسرا نکاح نہ کرو، میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا کہ تم دوسرا نکاح نہ کرو۔ غیور ہے کہ جو ایک مرتبہ میرے حرم میں آ رہے وہ اس سے پہلے کسی کے ساتھ نہ ہو، یا پھر میری بیوی اگر کسی وجہ سے مطلقہ ہو جائے مجھ سے تو وہ کسی اور کے حرم میں نہ جائے۔ اس لیے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی اس طرح دیکھے تو وہ کیا بلا نہیں جائے گا 3 گواہوں کو 4 گواہوں کو؟ جب جو فارغ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں سعد بن عبادہ ابھی اللہ کا یہی حکم ہے۔ پورے انصار میں افراتفری پھیل گئی کہ سعد بن عبادہ نے کیسے سوال کر دی اللہ کے نبی سے۔ یہ ابھی چل ہی رہا تھا تو 2 واقعے مدینہ منورہ میں واقع پیش آئے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لو کہ صحابہ کرام کو کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ پہلے اپنے دماغ کا یہ خمار نکال لے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے نعوذ باللہ شیعہ ہے جماعت اسلامی ہے، کہتے وہ صحابہ ہے ہماری طرح، ارے ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی رضامندی کا پروانہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ تو 2 صحابی ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی بیویوں کا مسئلہ ہو گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ، تو ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی اہلیہ کو شریک ابن سماحہ کے ساتھ دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گواہ لاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیسے گواہ لاؤں گا؟ اگر گواہ کے پاس تک جاؤں گا تو وہ تو فارغ ہو جائے گے، میں ڈائریکٹ آپ کی خدمت، اور میں اس میں سچا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے گواہ نہیں لائے تو تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے تہمت کے جرم میں۔ عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں خولہ بنت قیس تھی، انہی کی چچا زاد بہن تھی، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی عاصم بن عدی چچا زاد بھائی سے کہا کہ بھئی ایسا ایسا میں نے دیکھا ہے،
وہ کہنے لگے اچھا تو چلو اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے تو اللہ کے نبی نے بھی ان سے یہ کہا کہ گواہ لاؤ ورنہ کوڑے لگے گے. تو ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا میں سچا ہوں اور شاید اللہ میرے بارے میں کوئی حکم اتارے گا. انہوں نے یہ کہا اللہ نے اگلی آیتیں اتاری. کچھ مقام تھا ان کا اللہ کی نگاہ میں. ایسے نہیں تھے ہم کتنے بھی کچھ بھی کرے کچھ نہیں وہ کہتے تھے تو اللہ انہیں سن لیتا تھا. تو یہ اگلی آیتوں میں لیان کا حکم آیا. لیان کس کو کہتے؟ اگر بیوی اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ دیکھے یہ شوہر اپنی بیوی کو اگر کسی کے ساتھ دیکھے تو وہ جب قاضی کے پاس آئے گے یہ صرف میاں بیوی کا مسئلہ ہے. اگر کوئی کسی دوسرے پر اگر الزام لگا دیا جائے گا تو اس کو کتنے گواہ لانا ضروری ہے؟ 4. ارے سمجھ میں آ رہی کے بات؟ کتنے گواہ لانا ضروری ہے؟ 4. اور اگر نہیں لائیں گے تو یہ 80 کوڑے. لیان کا مسئلہ صرف میاں بیوی کے درمیان ہے. اب اگر شوہر نے بیوی کو دیکھا یا بیوی نے شوہر کو یہ قاضی کے پاس آ گئے اور آ کر یہ کہا کہ بھئی ہم نے اس طرح کی بات دیکھی تو قاضی ان سے یہ کہے کہ نہیں تم جھوٹ کہتے کہے سچ کہتے تو 4 مرتبہ گواہی دے گا. اگر شوہر ہے تو گواہی دے گا 4 مرتبہ کہ میں نے اس کو دیکھا ہے میں اپنی بات میں سچا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے زنا کیا میں سچا ہوں. یہ 4 مرتبہ کہے گا. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت ہے مجھ پر. 4 مرتبہ کیا کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں میں نے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا. 4 مرتبہ یہ کہے گا. اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گا اگر میں جھوٹا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت. پھر بیوی کو پوچھا جائے گا پھر 4 مرتبہ وہ گواہی دے گی یہ جھوٹا ہے میں گواہی دیتی ہوں یہ جھوٹا ہے میں گواہی دیتی ہوں یہ جھوٹا ہے میں گواہی دیتی ہوں یہ جھوٹا ہے. 4 مرتبہ کہے گی. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی اگر وہ سچا ہے تو اللہ کا غضب مجھ پر برسے گا. اگر وہ سچا ہے تو اللہ کا غضب مجھ پر اترے گا. شوہر کیا کہے گا کہ اس نے کیا میں سچا ہوں اس نے اس طرح کیا میں سچا ہوں. اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گا شوہر اگر میں جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت ہے مجھ پر. اور عورت کیا کہے گی کہ وہ یہ کہے گی یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گی اگر وہ سچا ہے تو اللہ کا غضب مجھ پر اترے گا. شوہر کیا کہے گا 5ویں مرتبہ اللہ کی لعنت. اور بیوی کیا کہے گی اللہ کا غضب. جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اب شوہر کو قاضی حکم دے دے گا اپنی بیوی کو طلاق دے دے. جب تجھے شک ہی ہے تو پھر غیور قسم کا مرد تھوڑی رکھے گا اسی عورت کو. طلاق دے دے. پھر بھی اگر وہ اتنا اڑیل قسم کا ڈیوس قسم کا اگر ہے کہ دیکھنے کے باوجود بھی کہہ رہے نہیں مجھے رکھنا ہے تو قاضی لیان کے بعد زبردستی ان کا طلاق کروائے گا تفریق کرا دے گے. پھر زندگی بھر ان کا نکاح نہیں ہوگا آپس میں. اس کو کہتے لیان. میاں بیوی میں سے اگر کوئی کسی کے غیر مرد کے ساتھ عورت کو دیکھے یا بیوی اپنے شوہر کو کسی غیر عورت کے ساتھ اگر دیکھ لے اور اسلامی حکومت بھی ہو یا پھر وہ یہ کہے کہ ہم کو شریعت کے مطابق کرنا ہے. بہت کم ہوتا ہے ایسا شریعت کے مطابق ایسا بہت کم ہوتا ہے. عموماً دیکھو حق والے ہی شریعت کے مطابق جیسے مثال کے طور پہ اب یہ طلاق کے جتنے مسائل ہوتے کوئی خلا اگر لینا چاہے تو طلاق اگر جوڑنا چاہے تو کیا کہتا معلوم سامنے والا کہ میں نے شادی میں کتنے پیسے لگایا
بہت پیسے لگایا، 1 لاکھ 2 لاکھ کا تو منڈپ لگایا تھا بولے، اور 3 لاکھ تو اس میں لگے، اور اتنے اس لیے اب اگر میری طلاق ہو رہی یا خلع ہو رہے تو مجھے 8 لاکھ روپے ہونا۔ تو دولہے والا کیا کہتا ہے؟ اپنی شریعت کے مطابق کریں گے نا، کیونکہ یہاں دینا ہے، اس کا لینا تو ناجائز ہے، لیکن آپ کیا کہے گا؟ مسئلے پوچھے گا مفتی صاحب کے پاس آگے کہ مفتی صاحب اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو کتنے اس کو پیسے دینا پڑتے؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں دینے کی باری آتی، اور جب کسی کی بیٹی کا اگر مسئلہ ہو، اللہ نہ کرے اگر اس کی بیٹی کا مسئلہ آیا، تو جب اس کو پوچھا جائے چلنے کا مفتی صاحب کے پاس، بولیں گے نہیں اپنے کو تو شادی کا خرچہ ہونا نا، بولے پورا۔ ارے وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آدمی شریعت پر بھی کب عمل کرتا؟ اچھا ہب کڑوا تھو شریعت یہ دیکھ کے عمل کرتا آدمی، اس میں اپنا کام ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، اپنا کام ہو رہا نہیں ہے۔ ایسے کئی مسائل ہیں، کئی مسئلے، اور آتے بھی ہے تو سب یہی لائن کے رہتے، اپنے کو شریعت کے مطابق کرنا ہے، سمجھ جانے کا سامنے والا کچھ تو بھی مانگ رہا، اسی کو جب کوئی کسی سے لینے کی باری آتی تو سمجھ جا وہ نہیں آتا، کیوں؟ اب کا شریعت ہے، اب اس میں تو پیسے کی باری ہے نا۔ تو اگر آج بھی اگر کوئی شرعی اعتبار سے اس طرح کرے گا تو یہ 4 مرتبہ کہے گا شوہر کہ میں سچا ہے، اگر میں جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت ہے مجھ پر، اور بیوی 4 مرتبہ کہے گی کہ وہ جھوٹا ہے، اگر وہ سچا ہے تو اللہ کا غضب مجھ پر۔ پھر بعد میں کیا کہا جائے گا؟ شوہر سے اسے طلاق دے دے، اگر وہ طلاق نہ دے تو قاضی زبردستی طلاق کروائے گا اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جائے گے۔ تب اللہ کے نبی نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائے اویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کو اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کہاں یہ ہلال ابن امیہ کی برکت سے اللہ نے یہ مسئلے اتارے۔ تو صحابہ سے بعض مرتبہ یعنی کچھ ایسی غلطیاں کرائی جو ہمارے لیے آئندہ کے لیے رحمت بن گئے۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائے اور گواہ پیش نہ کر سکے مگر وہ خود ہی گواہ ہو، تو ان کے لیے حکم یہ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک 4 مرتبہ اللہ کی گواہی دے گا، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچوں میں سے، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر اگر وہ جھوٹے میں سے، میں سچا ہوں اور اللہ کی لعنت ہے اگر میں جھوٹا ہوں۔ یہ کس کی ہے شہادت؟ ارے بھائی کس کی ہے یہ شہادت؟ مرد کی۔ کس کی ہے؟ آپ بیوی کی کیا ہے؟ وَيَدْرَوْنَ الْعَذَابَ، ہاں یہ جب گواہی دے دے گا تو دنیا کی سزا اس سے ہٹ جائے گی۔ تہمت کی جو سزا ہے نا، کتنی سزا ہے تہمت کی؟ 80 کوڑے، تو یہ سزا ختم ہو جائے گی دنیا کی۔ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اللہ ہی بہتر جانے اس کو کیا سزا ملے گی، کیونکہ دونوں میں سے جھوٹا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ان دونوں کو بلایا، ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو اور ان کو دونوں کو بلایا، تو اس وقت جب اللہ کے نبی نے 4 مرتبہ ان سے گواہی لی اور 5ویں مرتبہ پوچھا ہلال دیکھو اللہ کی لعنت بڑی خطرناک چیز ہے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں سچا ہوں، کہا پھر 5ویں مرتبہ کہہ دے۔ پھر بیوی سے کہا ان کے کہ دیکھو یہ جو کہہ رہے 4 مرتبہ انہیں گواہی دی، 5ویں مرتبہ حضور نے روک دیا، کہنے لگے دیکھ دنیا کی سزا سے تو بچ جائے گی لیکن آخرت کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ تو ہلال ابن امیہ کی اہلیہ کہنے لگے میں اپنے خاندان کو رسوا نہیں کر سکتی۔ کیا کہا؟ میں اپنے خاندان کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اس سے سمجھ میں آ گیا اللہ کے نبی کو کہ یہ کیا ہے؟
جھوٹی ہے، یعنی خاندان کو رسوا نہیں کر سکتے، مطلب اللہ ناراض ہو جا رہا ہے، پھر بعد میں ان کو طلاق دے رہے، تو یہ دنیا کی سزا تو بچ جائے گی۔ وَيَدْرَوْ عَنَا الْعَذَابَ مَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور اس سے دنیا کی سزا وہ ہٹا دے گے کہ وہ 4 مرتبہ عورت گواہی دے گی اللہ کی لیے، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، 4 مرتبہ کہے گی۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اللہ کا غضب مجھے پر اترے گا اگر میرا شوہر سچا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اس کا آئندہ کر اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔